نہیں کریں گے، ہلڈون نے کہا۔ ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چیت تک محدود رہے گی۔ اس میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری زمین دوز کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی ادھر آنے کی بجائے مصر چلا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں برق رفتار اور طوفانی قسم کا حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 2-4 دن ہم سب فردن فردن سوچ لیں۔ ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بلا لیں اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں۔ ہماری فوجیں تیار ہیں۔ اس دوران ہرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے، اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھے۔ ہر مسلمان گھرانے، ہر مسلمان فرد کی روزمرہ کی حرکات کو بھی دیکھے۔ ہماری فوج کا اجتماع یہیں شروع ہو گیا ہے، جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظام ہرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں۔ ایسا ہی ہوگا، ہرمن نے کہا، یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں، مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج 2 آدمی تھے، جو صلیبیوں کی کانفرنس اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے۔ یہ قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہیں گہری چھان بین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں سلطان ایوبی کے جاسوس تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے، ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سراغ رساں کی نظروں اور عقلوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں خوبرو جوان اور دراز قد تھے۔ وکٹر کو اپنا پیغام اور نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تھا ہی عیسائی۔ راشد چنگیز جو ترک تھا، اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں کانفرنس میں موجود تھے۔ آدھی رات کے قریب کانفرنس برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا، وکٹر نے کہا۔ یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بات کریں گے، راشد چنگیز نے کہا۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ قاہرہ تک تیز رفتاری سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی، مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے۔ ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے۔ امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ صلیبی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وکٹر نے کہا، تاکہ سلطان اپنی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی جلدی پورے کر لے۔ اور سنو، اس نے چنگیز سے کہا، جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم شراب کا پیالہ ریمانڈ کے آگے رکھتے رکھتے رک گئے تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اس پر مجھے نمایاں چمک نظر آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے ہیجان اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہرمن علی بن سفیان کے پائی کا جاسوس ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر فوراً ہرمن کی طرف دیکھا۔ مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ محتاط رہو میرے بھائی، ہم دشمن کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہرمن کے لیے ہم اجنبی نہیں ہیں، راشد چنگیز نے کہا۔
ہمارے متعلق وہ شکوک رفع کر چکا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی نہیں، محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ وکٹر نے کہا، تم نے آج وہ ہدایات سن لی ہیں جو ہرمن کو ملی ہیں، وہ اب ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور اب تم یوں کرو، مسجد میں چلے جاؤ، سب سو گئے ہوں، امام کو بتاؤ کہ آج صلیبیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاہرہ کو کوئی جانے والا ہو تو اس فیصلے کی اطلاع علی بن سفیان کو دے دے، اور اگر ادھر سے کوئی آئے تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جائے۔ شہر کی ایک مسجد کا امام سلطان ایوبی کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ یہ مسجد جاسوسی کا خفیہ اڈا بنی ہوئی تھی۔ مسلمان جاسوس مسجد میں جا کر امام کو خبریں پہنچاتے اور اس سے ہدایات لیتے تھے۔ وکٹر کبھی مسجد نہیں گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا اسے نماز نہیں آتی اور مسجد کے آداب سے بھی واقف نہیں، اس لیے اسے ڈر تھا کہ مسجد میں کوئی اسے ایسا مسلمان نہ پکڑ لے جو صلیبیوں کا جاسوس ہو۔ یہ غلط بھی نہیں تھا، صلیبیوں کے مخبروں میں مسلمان بھی تھے جو مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو گرفتار کراتے رہتے تھے۔ راشد چنگیز نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا، اس لیے وہ دن کے دوران مسجد نہیں جاتا تھا۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کی دعوتوں سے فارغ ہو کر اگر ضرورت پڑے تو آدھی رات کے بعد امام کے گھر جاتا تھا جو مسجد کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔